بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز ساتھیوں، محترم بھائیوں، سوشل میڈیا پر جو میرے فرینڈس ہیں، آج ایک اہم مسئلے کی وجہ سے لائیو میں نے ویڈیو چلائی ہے، اور وہ معاملہ آج کے دن کے متعلق ہے۔ آج آپ کو نظر آیا گلی کوچوں میں، روڈوں پر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منایا گیا۔ آج ہم کچھ سوالات کریں گے اور کتاب و سنت سے کچھ باتیں رکھیں گے، بیان کریں گے، اس نیت سے کہ بہت سارے لوگ انجانے میں اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بھلائیوں کے ساتھ، نیکی کی دعوت کے ساتھ وہ چیزیں بھی لوگوں کے سامنے رکھی جائیں کہ جو نیکی نہیں ہے لیکن انسان یہ سمجھتا ہے شاید یہ نیکی ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام میں، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو فَاتَّبِعُونِي، آپ پیغمبر کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہاں ہمارے معاشرے کے اندر لفظ محبت کو جو ہے غلط نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لفظ محبت کی جگہ پر ایک لفظ بولا جاتا ہے جس کو عشق کہتے ہیں۔ کتاب و سنت کو آپ دیکھیے، مطالعہ کیجئے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں بھی آپ کو عشق کا لفظ نہیں ملے گا، بلکہ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بازاری لفظ ہے۔ کیا اللہ رب العزت یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے پیغمبر کی محبت کے لیے ایسا لفظ بولا جائے جو انسان اپنی ماں، بہن، بیٹی کے لیے بھی بولنا پسند نہیں کرتا؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بندہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جو کہے کہ میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں، یا میں اپنی والدہ سے عشق کرتا ہوں، یا اپنی بیٹی سے عشق کرتا ہوں، کیونکہ معاشرہ اس لفظ کو غلط سمجھتا ہے۔ اس لیے انداز کیا ہوگا کہ میں اپنی بیٹی سے بھی محبت کرتا ہوں، اپنی والدہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اپنی بیوی سے بھی محبت کرتا ہوں، اپنی بہن سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کا لفظ ایک اچھے کردار کو ظاہر کرتا ہے، اچھی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آپ نے جہاں بھی دیکھا، جہاں بھی پڑھا، اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو محبت کا لفظ تو آیا ہوگا لیکن عشق کا لفظ نہیں آیا۔ اس کی وجہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ بھی اپنے پیغمبر کے لیے نہیں پسند فرماتا کہ اس کے لیے عشق کا لفظ استعمال کیا جائے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے بہت سخت، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ یہاں ہمارے معاشرے میں عشق کہہ کر زیادہ محبت بتلائی جاتی ہے، جو کہ غلط ہے۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں مجھے بہت زیادہ محبت ہے، ایک بازاری ورڈ، لینگویج استعمال کر کے، اور نبی سے محبت کا اظہار کرنا کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، محدثین سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں بھی عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ آج ایک طبقے کے ہاں یہ بڑا لفظ مشہور ہے،
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد ان کے ہاں ایسے لفظ پر رکھی جاتی ہے جس کا کتاب و سنت سے تعلق ہی نہیں، ایسے لفظ پر نبی کی محبت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اب بتائیں پھر معاملات آگے کے کیسے سیٹ ہوں گے جب ایک لفظ جو وہ کہتے ہیں بولتے ہیں وہی لفظ درست نہیں ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، تو اس موقع پر میں ان کی محبت کو کیسے پسند کر لوں؟ میں کیسے مان لوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ جو اللہ نے لفظ پسند کیا وہ لفظ ہی استعمال نہیں کرتے، لفظ بھی وہ استعمال کرتے جو بازاری ہے۔ جو ایک پڑھا لکھا مومن دین کو سمجھنے والا وہ یہ لفظ استعمال بھی نہیں کرے گا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ لفظ کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کی اصلاح کرنی ہوگی کہ لفظ عشق نہیں بولنا۔ عاشق رسول کے بجائے آپ محب رسول کہہ سکتے ہیں، جو کتاب اللہ کی دعوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے۔ تو محبت کا لفظ کتاب و سنت کے اندر آیا ہے، اسی کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب ہم ذرا آپ سے اس حوالے سے سوال کریں گے، آپ کمنٹ میں جواب بھی دے سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اگر میرے کسی نقطے پر کسی بات پر اعتراض ہو تو آپ اس کے حوالے سے بھی سوال کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پیر کا روزہ رکھا۔ پیر کا روزہ رکھا، اس کی وجہ کیا بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس مہینے اس دن پیر کے دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا، یعنی مجھے پیغمبر بنایا گیا، نبی بنایا گیا، رسالت ملی۔ اس کا شکر آپ کس طور پر ادا کر رہے ہیں؟ آپ روزہ رکھ رہے ہیں پیر کا۔ آج اپنے معاشرے سے سوال میرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک طریقہ اللہ کے شکر کا بدلا دیا خود اپنی زندگی میں، پیر کا روزہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو آج کل چل رہا ہے اس میں سے کوئی بھی ایسا کام جو جلوس نکلتے ہیں، جو خاص طور پر 12 ربیع الاول کے دن جو ہے جلوس نکالے جاتے ہیں، چراغاں کیے جاتے ہیں، بلکہ 12 ربیع الاول سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، چراغاں شروع ہو جاتے ہیں، گھروں کو سجایا جاتا ہے، مسجدوں پہ پھول لگائے جاتے ہیں اور جو ہے نا سجایا جاتا ہے، کمکمیں جلائی جاتی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آمد رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو جتنی بھی باتیں اس معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں، جتنے کام ہو رہے ہیں، کوئی ایک کام مجھے دکھا دے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا ہو، صحابہ اکرام نے کیا ہو، محدثین نے کیا ہو، تبع تابعین سے کیا ہو، انہوں نے کیا ہو ایک بھی کام۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جاتا ہے آپ شکر کا اظہار کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کا شکریہ ایسے ادا کر رہے ہیں نبوت کی وجہ سے کہ اللہ نے مجھے نبوت دی، بعثت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، آپ کا دنیا میں آنا، ولادت کا شکر بھی کیسے ادا کر رہے ہیں؟ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نفلی روزہ۔ سوال یہ کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں کیا نبی علیہ السلام نے ایسا کیا؟ اور پھر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آج 15ویں صدی چل رہی ہے، نبی علیہ السلام کو کتنے سال گزر چکے، کتنی صدیاں گزر چکی، 1400 سال گزر چکے۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ آ کر کوئی کام شروع کرتا ہے تو میرا جتنا خیال ہے کہ وہ شریعت نہیں بن سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا دنیا سے جانا اس کو 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دن، اس وقت، اس گھڑیوں میں ان صحابہ اکرام کے ساتھ آپ کی جو زندگی گزری، آپ نے اس زندگی کے اندر کبھی ولادت کا دن نہیں منایا، اور پھر 1400 سال کے بعد ایک طبقہ مناتا ہے، یا ایسا سمجھ لیں جب سے اس بدعت کی شروعات ہوئی 400 ہجری کے اندر، یعنی 400 سال بعد نبی علیہ السلام کے اس بدعت کی ابتدا ہوئی ہے، اس وقت تک جنہوں نے نہیں منایا
جنہوں نے نہیں کیا، تو میرا سوال یہ ہے کیا ان لوگوں کو جو قرون اولیٰ میں تھے، جن میں صحابہ اکرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، آپ کے طریقے کے مطابق انہوں نے نہیں منایا، کہ ان میں سے کسی کو آپ نے کافر کہا، کسی کو آپ نے گستاخ کہا، کسی کو آپ نے منافق کہا، کسی کو آپ نے فاسق کہا، کسی کو آپ نے فاجر کہا، کوئی ایک بھی ان میں سے گناہگار ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہے، کیونکہ انہوں نے تو یہ طریقہ نہیں اپنایا۔ آج اہل سنت کا ایک طبقہ دوسرے اہل سنت والوں کو کیا کہتا ہے کہ یہ تو گستاخ رسول ہیں کیونکہ ولادت نہیں مناتے۔ تو سوال یہ ہے کہ پچھلے جو لوگ گزر چکے آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت نہیں کرتا وہ تو کافر ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ ایمان لانے کے باوجود کہے کہ میری محبت نبی سے نہیں ہے تو وہ تو منافق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ کیسے محبت حاصل ہوگی؟ یہ کمک میں جلانے سے محبت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ جو جلوس نکالے جاتے ہیں اس سے کوئی محبت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر اسی کا نام محبت ہے تو پھر صحابہ اکرام نے کیوں نہیں یہ کام کیے؟ آج ہم کہتے ہیں، ہر ایک مسلمان کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے بے انتہا محبت کی، بلکہ ایسی محبت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کے جب دنیا سے رخصت کر گئے تو صحابہ اکرام نے مدینہ کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے چھوڑا مدینہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آتی ہے، ہر گلی کے اندر اللہ کے رسول کی یاد ہے، مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول کی یادیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد اتنا ان کو ستاتی تھی، محبت اتنی تھی کہ وہ مدینہ میں رہ نہیں سکے، مدینہ کو چھوڑ کر چلے گئے، اتنی محبت تھی۔ تو یہ محبت بھی ان کو اس بات پر نہیں لائی کہ وہ قمقمے جلا لیتے، اس دور میں کوئی جشن منا لیتے، کوئی جھنڈیاں اٹھا لیتے، کوئی بیج لگا دیتے، جس طرح آج کل کے لوگ کہتے ہیں بیج نہیں لگایا، جھنڈی نہیں اٹھائی، اس کو تو اللہ کے رسول سے محبت ہی نہیں۔ یعنی محبت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت ان کی ہے جو یہ کام کرے، سال میں ایک دن جھنڈیاں اٹھا لے، اپنے گھر پر بڑا جھنڈا لگا دے اور جو ہے بیج لگا دے۔ معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا، منافقین اس دور کے تھے، وہ ظاہری طور پر کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں اور ظاہری محبت کا بھی اظہار کرتے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا۔ تو یہ ظاہری جو کام کر کے محبت کا اظہار ہوتا ہے یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کیا ہے؟ اللہ نے کس کو محبت قرار دیا ہے؟ ایک ہی بات کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی اطاعت ہے، آپ کا ادب آپ کی اطاعت ہے۔ اللہ کے رسول کی اتباع کی، اطاعت کی تو محبت مانی جائے گی، اگر اتباع اور اطاعت نہیں ہے تو محبت ناکافی ہے اور قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پیغمبر کی اتباع کرو، ہر کام میں اتباع کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال بعد اپنے طریقے ایجاد کر کے کہو یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، تو یہ بھی محبت نہیں ہے۔ محبت کیا ہے؟ آپ کے طریقے کے مطابق ہر عمل، آپ کی سنت کے مطابق ہر عمل۔ سال میں ایک دن جھنڈیاں لگا کے اور پورا سال نماز بھی نہ پڑھے، پورا سال کوئی سنت والا کام نہ کرے، کیا وہ مسلمان کہلائے گا؟ کیا وہ محب رسول کہلائے گا؟ اصل محبت وہ ہے کہ آپ کی بعثت کا جو مقصد ہے اس کو پورا کیا جائے، اصل محبت۔ کیا آپ نہیں جانتے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو زخمی کر دیا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کو زخمی کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بتلایا تو آپ نے اپنے چچا سے بھی یہی کہا کہ چچا جان مجھے اس سے خوشی نہیں ہوئی، مجھے خوشی تب ہوگی جب آپ اسلام قبول کریں گے۔ تو اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یعنی آپ کی ذات کے لیے لڑنا جھگڑنا، آپ کی ذات کے لیے دعویٰ کرنا کہ آپ کی ذات سے مجھے محبت ہے، یہ بھی کافی نہیں ہے۔ اس وقت تک
جب تک آپ کی پیروی نہ کی جائے، آپ کی اتباع نہ کی جائے، آپ کو صحیح معنی میں اللہ کا رسول نہ مانا جائے، اس وقت تک یہ ظاہری جو ہے محبتیں بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ تو اتباع ضروری ہے۔ تو اتباع کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اتباع کا مقصد ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو آپ نے گزاری، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو نمونہ بنانا، اپنے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی گزاری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیے وہی کرنے چاہیے، اور جو اپنی مرضی کے کام بناتا ہے اور کرتا ہے اس کو شریعت سمجھتا ہے تو وہ کبھی بھی شریعت نہیں ہو سکتی۔ وحی کا سلسلہ 1400 سال پہلے ختم ہو گیا۔ آج اگر کوئی بندہ اٹھ کر کہتا ہے میں یہ جو ہے اس کو شریعت کہتا ہوں، اس کو شریعت کہتا ہوں، تو وہ شریعت نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی بڑی معروف، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا کہ کوئی بھی ایسا کام کسی نے شروع کیا جو میری اس شریعت میں، دین میں، جو اللہ نے بھیجا، اللہ نے جو دین بھیجا اس میں نہیں تھا، ہماری مہر نہیں تھی، اور میں مردود ہے۔ آج چاہے اسپیکر پر محبت کا اعلان کرو، لیکن یہ طریقہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، تو ہم نہیں مان سکتے اس کو محبت، بلکہ اس کو بدعت کا نام ہی دیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ کتاب و سنت میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو آج کا طریقہ کار ہے میلاد منانے کا۔ سب سے پہلی بات، عشق کا لفظ نہیں کہنا، میں نے اس پر وضاحت کی ہے، جو بعد میں ساتھی آئیں بعد میں ضرور سنیں اس بات کو کہ عشق کا لفظ درست نہیں ہے اللہ کے رسول کے لیے۔ جو بندہ اپنی ماں، بہن، بیٹی کے لیے عشق کا لفظ استعمال نہیں کرتا، اس کو اللہ کے رسول کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ محبت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ کتاب و سنت میں محبت کا لفظ ہے۔ دوسری بات کہ اگر محبت چاہتے ہیں تو پیغمبر کی اتباع کریں۔ تیسری بات کہ بدعات سے بچیں، جو اللہ کے رسول نے کام نہیں کیا وہ نہ کریں۔ آخری بات کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، آپ نے فرمایا جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی اس کا تعلق اسی سے، وہ اسی سے ہے، اس کے کردار اپنا رہا ہے، اس کے طریقہ کار اپنا رہا ہے، ان کی سنتیں اپنا رہا ہے، تو اسی میں سے۔ اللہ اکبر، یہ صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث۔ تو یہاں پر کیوں حدیث میں نے پیش کی؟ اس لیے کہ یہ ولادت کو منانا، جس کو کہتے ہیں سالگرہ، ہیپی برتھ ڈے کی خوشی منانا، سالگرہ منانا، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اور کرسمس ڈے پہ عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیک کاٹتے ہیں اور ولادت کا دن مناتے ہیں۔ یہودیوں کا بھی یہی کام ہے، عیسائیوں کا بھی یہی کام ہے۔ اب بتلائے ذرا ایک مسلمان کو یہ کام کرنا چاہیے، اگر تو اللہ کے رسول نے یہ کام کیا تو کرنا چاہیے، اگر نہیں کیا تو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو آپ پڑھ لیں، کتاب و سنت کو پڑھ لیں، آپ کو دیگر لوگوں کی تاریخ ولادت کا پتہ چل جائے گا، لیکن اللہ کے رسول کی تاریخ ولادت کا پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں، حساب لگایا گیا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، مہینے کے اندر بھی اختلاف ہے، دن کے اندر تو اختلاف نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آیا پیر کا دن ہے، لیکن تاریخ میں بھی اختلاف ہے، کسی نے کہا 9، کسی نے کہا 8 ربیع الاول، کسی نے کہا 12، حتیٰ کہ بعض نے مہینوں کا بھی فرق کیا، کسی نے کہا رمضان کے مہینے میں ولادت ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا پتہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ولادت کے دن کا پتہ نہیں ہے، تاریخ کا پتہ نہیں، اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منائی نہیں۔ یہی دلیل کافی ہے کہ آپ کی تاریخ ولادت کا پتہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے منائی نہیں ہے۔ اگر آپ مناتے، آپ صحابہ کو بھی حکم دیتے، خود بھی مناتے، کسی ایک سال بھی صحیح روایت سے مل جائے کہ آپ نے منایا ہو، اگرچہ باقی سالوں میں نہیں منایا ہو، تو پھر بھی تاریخ کا ادراک ہو سکتا ہے کہ کس تاریخ کو آپ نے منایا اور آپ نے کون سی تاریخ پیدائش کی بتلائی، اور پھر امت کو اس کا حکم دیا جاتا۔ تو دین اسلام نے منانے کے 2 دن بتلائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ منانا، ولادت ڈے منانا، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی مخالفت کرنی ہے ان کی۔
یوم عاشورہ کا روزہ آپ سنتے ہیں، یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا لأصومن التاسع، لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول یہودی بھی رکھتے ہیں 10 محرم الحرام کا، آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی رکھوں گا، اگرچہ یہ عبادت ہے لیکن یہودی کرتے ہیں اس لیے یہودیوں کی مخالفت بھی ضروری ہے، اس لیے میں پہلے بھی روزہ رکھوں گا۔ اب بتائیں، اللہ کے رسول نے عبادت بھی یہودیوں سے، عبادت میں بھی آپ نے ان سے فرق کیا ہے، تو آپ نے ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے یہودیوں کی، کیونکہ اسلام کے بدترین دشمن یہودی ہیں۔ اور یہاں کیا کیا جاتا ہے، یہودی عیسائیوں کی طرح کیک بھی کاٹے جاتے ہیں، بلکہ 8 12 12 13 فٹ کے کیک کاٹے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ امت مسلمہ کس طرف جا رہی ہے؟ کرسمس ڈے پہ وہ کاٹ رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہے 12 ربیع الاول کو کاٹ رہے ہیں۔ کیا فرق رہا؟ وہ بھی سالگرہ منا رہے ہیں اور ولادت ڈے منا رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں، اور یہ بھی سالگرہ منا رہے ہیں۔ تو مخالفت تو کرنی چاہیے نا، اللہ کے رسول نے حکم بھی دیا ہے مخالفت کریں، پھر کیوں نہیں ہوتی؟ کیا تمہیں عیسائیوں سے محبت ہے، یہودیوں سے محبت ہے؟ اور اگر کوئی مخالفت کرتا ہے اس پر بھی فتویٰ لگ جاتے ہیں گستاخی کے۔ تو عام سادہ لوگوں کا تو بیچاروں کا قصور ہی نہیں ہے۔ اور یہاں جو مدنی منع، پہلے دور میں کہتے تھے مدنی منع، لیکن آج کل مدنی کتے بھی ہیں، معذرت کے ساتھ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کے کتے ہیں، سگے مدینہ ہیں، مدینہ کے کتے ہیں، سگے مدینہ ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے، مدینہ کا کتا ہو یا پاکستان کا کتا ہو، کتا پلید جانور ہے، اس کے لیے قرآن و حدیث میں احکامات موجود ہیں۔ تو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سے نکال کر کتا بنا دینا، اب ان کے باقی اعمال کا کیا بنے گا؟ کتے کو تو حکم نہیں دیا گیا نماز پڑھو، کتے کو تو حکم نہیں دیا گیا کہ نیکیوں کے کام کرو، برائیوں سے بچ جاؤ۔ کتے کے لیے تو الگ کام ہے، وہ تو ایک جانور ہے، اور یہ تو انسان ہے اشرف المخلوقات۔ اب بتائیں ان کا کیا کریں، اس سے بڑھ کر کیا بولنا چاہیے ان کو؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، کتاب و سنت پر غور کریں، دعوت فکر ہے کہ کتاب و سنت پر غور کریں اور دیکھیں کہ کیا ہمارے لیے صحیح ہے، کیا ہمارے لیے درست ہے، اور کیا بات غلط ہے، جو غلط ہے اس سے بچ جائے، جو صحیح ہے اس کو اپنائے۔ اور اتنی ساری بات کے خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے شروع میں یہ بات کہی کہ لوگ محبت کے بجائے عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اگر محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ محبت اطاعت میں، اتباع میں ہے، یعنی اگر پیغمبر کی پیروی کرو گے، فرمانبرداری کرو گے تو اللہ کی محبت اور پیغمبر کی محبت عطا ہوگی، ملے گی، اس کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اور اسی طرح تیسری بات ہم نے یہ کی کہ یہ جو ولادت ڈے منانا اور جو ڈے منایا جاتا ہے برتھ ڈے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے اور یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، ان کی مخالفت مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی اس لائیو ویڈیو میں، اور کوئی بھی اشکال ہو، کوئی بھی اعتراض ہو تو ضرور، کیونکہ ایک طویل یہ موضوع ہے، اور بدعت اور شرک، بدعت اور اس طرح کی خرافات کے حوالے سے کتاب و سنت میں بہت سارے دلائل موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے کہ بدعت سے بچیں، شرک سے بچیں، کتاب و سنت کی طرف آئیں، اور حدیث اور سنت کی طرف آئیں، اور شرک سے بچیں، بدعت سے بچیں۔ تو بہت سارا طویل موضوع ہے، لیکن میں نے چند باتیں کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کسی کو بھی اشکال ہو، کوئی بھی اعتراض ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا کتاب و سنت سے جواب ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں سیدھے راستے پر، صراط مستقیم راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنا جزاکم اللہ خیرہ، آگے بھی شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں تک یہ کتاب و سنت کا پیغام پہنچ سکے۔